آپ کا پیشن تھا فلاسفی میں، ریلیجن میں اور اسپرچویلٹی میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مزاج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کے اندر آپ کے کچھ رجحانات ہوتے ہیں. گاڈ از نیئر، یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی؟ اسپرچویلٹی کو لے کے بہت سی کچھ شاید چیزوں کو لے کے ہمارا پرسپیکٹیو شاید ٹھیک نہیں ہے. کوئی خاص اس کتاب کے حوالے سے بات آپ بتانا چاہیں؟ میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم کانٹینٹ میں میکسیمم ٹاپکس کور کروں. کوئی آپ کا ایسا خواب جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو؟ کلیکٹیو ہیلنگ بائی ایجوکیٹنگ پیپل اراؤنڈ می. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جن کے کام سے، جن کی زندگی سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بنیادی طور پہ یہ ایک ینگ ٹیلنٹ ہیں جو کہ پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج کل پوڈ کاسٹ کرنے والا کام بھی شروع کر دیا. ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے. تو ہم ان سے سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ جو کتاب انہوں نے لکھی گاڈ از نیئر، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، وہ کیوں لکھی؟ کیونکہ ان کی جو اسٹڈی ہے وہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں تھی، لیکن ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ فلسفے میں اور فلاسفی میں، اسپرچویلٹی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ لیں ریلیجن میں ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ رہا. اس پہ یہ پڑھتے بھی رہے، ریسرچ بھی کرتے رہے، اور پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی. تو ان کی سٹوری بھی ہم جانیں گے، اسٹرگل بھی جانیں گے، اور کتاب کے بارے میں بات چیت کریں گے. السلام علیکم سعد عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علیہ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ. سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جو اکاؤنٹنگ یا فائنینس پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بزنس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اسی فیلڈ میں ہی آگے جاتے ہیں، یا پھر جو فلسفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اسی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں. تو آپ کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ نے پڑھا وہ، لیکن آپ کا پیشن تھا فلاسفی میں، ریلیجن میں اور اسپرچویلٹی میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا آپ کو کیا لگتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ علی بھائی، اس کا کوئی ایک ریزن تو میں نہیں پن پوائنٹ کر پاؤں گا. ایک مزاج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کے اندر آپ کے کچھ رجحانات ہوتے ہیں. قرآن میں ایک ورڈ ہے شاکلہ، کہ ہر انسان کا ایک سائیکولوجیکل اسٹرکچر ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. کچھ جو ہے آپ کی ایک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، آپ کے شوق ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ کیوروسٹی. تو میرا کچھ معاملہ اس طرح سے تھا کہ شروع سے ہی مجھے میں ایک بڑا متجسس قسم کا لڑکا میں رہا ہوں. شروع سے ہی مجھے جو ہے پڑھنے پڑھانے کا اور جاننے کا، چیزوں کو پڑھنے کا مجھے بہت شوق رہا. تو جب میری ماڈرن ایجوکیشن نارمل چل رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہی میرا انٹرسٹ تھوڑا اس سائڈ پر بھی تھا شروع سے. تو اسپرچویلٹی اور یہ ٹروتھ سیکنگ جس کو کہتے ہیں، خود شناسی، خدا شناسی، ان چیزوں، اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان میں بہت دلچسپی رکھتا تھا. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ وہ کیا، میں نے ایک جگہ ایک جملہ سنا تھا کہ سم ٹائمز یور ڈیپسٹ وونڈس کیری یور ہائیسٹ کالنگس. تو میرا تھوڑا سا کیونکہ جو ایک براٹ اپ ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے پیرنٹس ہیں وہ ڈیف اینڈ میوٹ ہیں. تو اس حوالے سے میرا تھوڑا سا جو کہہ لیں کہ تھوڑی جو جرنی ہے وہ عام لوگوں سے شاید تھوڑی سی ڈفرینٹ رہی ہوگی. جب اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ میں، تو ایک آپ کے اندر ایک چھوٹی عمر سے ہی آپ کے اندر ایک سیریسنیس آ جاتی ہے، ایک سینس آف رسپانسبلٹی آ جاتی ہے اباؤٹ ریالٹی اینڈ اباؤٹ تھنگز اراؤنڈ یو. تو میرا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا. تو جب یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، آپ بڑے فلاسافیکل ہو جاتے ہو، آپ چیزوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہو، وائی تھنگز ہیپن دا وے دے ڈو، اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. بس اسی سے کرتے 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 آپ کا ساتھ ساتھ جو ہے الٹیمیٹلی آپ ان چیزوں کی طرف رخ کرتے ہیں. سر جب آپ نے تلاش شروع کی، خود کی تلاش شروع کی، یا آپ کہہ لیں کہ جسے سیلف ڈسکوری کی طرف بڑھیں، تو کن لوگوں نے، کن کتابوں نے، کس کانٹینٹ نے آپ کی مدد کی اور آپ کے جو اندر کے سوالات ہیں ان کا جواب دینا شروع کیا؟ علی بھائی، کوئی ایک ہستی یا شخصیت تو نہیں تھے. سچ بتاؤں تو آئی تھنک فرام دی ایج آف 18 یا 19، میں اپنی ٹین ایج کے آخری حصے میں جب میں تھا تو تبھی میں نے یہ پڑھنا وغیرہ شروع کر دیا تھا. اور میرا خیال ہے سب کو ہی پڑھا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میری پرسنل رائے لیں، تو اگر میں مذہب پہ اگر فلسافیکل یا منطق والی جو سائڈ ہے اس میں مجھے غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب کو میں بہت ہائیلی ریگارڈ کرتا ہوں. ان کو بہت سنا، اسپیشلی انہوں نے جس طرح ایگنوسٹسزم کو، ایتھیزم کو ایڈریس کیا، آئی تھنک ان سے بہتر نہیں کوئی کر سکتا. یہ میرے ہی امنگ ون آف مائی پرسنل فیوریٹس. اس کے علاوہ جو ہے اگر تھوڑی سی بات کر لیں ہم مسٹسزم والی سائڈ کی، یا اس میں تو مجھے میرے پرسنل فیوریٹ ہیں پروفیسر احمد. میں ایک دفعہ ملا بھی ان سے 15-20 منٹ کے لیے میرا خیال ملا تھا. تو پروفیسر احمد رفیق اختر، ان کا ایک بہت بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے میری اس پوری جرنی میں. میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو پڑھا ہے اور کسی سے میں متاثر ہوا تو آئی تھنک وہ ہیں. پھر ابھی ناصر افتخار صاحب، ان کو میں نے کافی پڑھا سنا ہے، ملا بھی ان سے.
اس کے علاوہ اس طرح پھر تھوڑا کمپیریٹیو ریلیجن بھی پڑھا اور صحیح سرفراز شاہ صاحب ان کو بھی سنا. میرا خیال ہے ساروں کو ہی پڑھا سنا کوئی ایک ہستی. بالکل ٹھیک. سر آپ کی یہ جو کتاب ہے جو ابھی اس وقت ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں, گاڈ از نیئر, یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی, اس کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ ظاہر ہے اتنے لوگوں کو آپ نے پڑھا تو صحیح, لیکن یہ کب آپ نے سوچا کہ اب میں اس کو پے بیک کروں یا اپنا کچھ لکھوں؟ علی بھائی میں سچ بتاؤں, بعض لوگ ہوتے ہیں پیدائشی بڑے اچھے رائٹرز ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں ایکسیڈنٹل رائٹرز ہوتے ہیں. وہ جب کسی علم کی جستجو میں رہتے ہیں, ایک ٹائم وقف کرتے ہیں کافی سال, تو کسی نہ کسی علم کی مدد سے, ایکسپیرینشیل نالج کی وجہ سے آپ کچھ تھوڑا بہت وزڈم گین کر لیتے ہو, کسی بھی چیز کا آپ کو تھوڑا بہت عرفان ہو جاتا. تو اسی طرح میرا جتنا بھی یہ اسٹرگل رہی اور میں نے جو بھی سیکھا اپنے اساتذہ سے, تو مجھے ایسا فیل ہوا ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد کہ اس ٹاپک کو لے کے, اسپرچویلٹی کو لے کے, بہت سی کچھ شاید چیزوں کو لے کے ہمارا پرسپیکٹیو شاید ٹھیک نہیں ہے, یا چیزوں کو ہم ٹھیک طرح سے نہیں دیکھتے. بعض لوگ تھوڑی دوسری سائڈ پر جاتے ہیں اور شاید کانسیپٹ ان کے کانسیپٹ شاید جو ہیں تھوڑے سے ڈسٹارٹیڈ ہوتے ہیں. تو جو مجھے چیزیں کچھ لگیں ٹھیک, اوبیسلی فائنل ورڈ تو میں اس کو بھی نہیں بول سکتا, وہ تو اللہ کی کتاب قرآن ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہو کہ جن چیزوں سے آپ گزر چکے ہوئے ہو, اور اگر کوئی سیکر ہے, کوئی سالک ہے, اگر وہ ابھی بھی پڑھ رہا ہے, تو وہ جب اس جرنی پہ ہو تو کچھ کانٹینٹ اس کے کام آ جائے, اس کا وقت بچا لے اور اس کی جو بھی ڈاؤٹس اور انسرٹنٹیز ہیں وہ کلیئر کر دیں. سر اس کا کانٹینٹ کی اگر ہم بات کریں, جو آپ کی کتاب ہے گاڈ از نیئر, اس میں آپ نے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز بہت زیادہ دیے ہیں, تو کیا چیز آپ نے زیادہ اس میں بتائی ہے, یا کوئی خاص اس کتاب کے حوالے سے بات آپ بتانا چاہیں؟ اس کتاب کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو چلیں بتا دیتا ہوں. ابھی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا فوراً اردو ورژن لے کر آئیں اپنے, وہ پوڈ کاسٹ میں بھی کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی, تو میری کوشش ہے میں وہ بھی جلدی لے آؤں. قرآن اور حدیث سے زیادہ میں نے اس کو بیک اپ کی. اوبیسلی اگر اللہ کی بات ہوگی, دین کی بات ہوگی, تو میں جو ہے سپریم فلاسفی تو میں قرآن کو ہی مانتا ہوں. بالکل. اور اس کے علاوہ اگر آپ کانٹینٹ کے حوالے سے بات کریں, میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں جتنا کنسائز رکھ سکتا میں رکھوں, کیونکہ آج کل جو ٹائم ہے لوگ بہت زیادہ ریڈنگ نہیں کر رہے ہیں, اب تو ریلز کا ٹائم ہے, لوگ کتابیں بیچارے کہیں پڑھتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم کانٹینٹ میں میکسیمم ٹاپکس کور کروں. اب وہ جہاں تک رہی بات ٹاپکس کی, تو وہ آئی تھنک ایگزسٹنس آف گاڈ سے لے کے تھوڑا ایک فلوسافیکل سائڈ بھی میں نے ایڈریس کی ہے, تھوڑی سائنٹیفک سائڈ بھی ایڈریس کی ہے. پھر اس کے بعد سیلف ڈسکوری میں اور ڈسکوری آف گاڈ میں, اللہ کی شناخت کے حوالے سے سیلف کا نالج, ایگو کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک میں نے ٹوٹل اس کے 4 پارٹس ہیں. پارٹ 2 میں نے ایگو کو ہی ایڈریس کیا, سیلف کو ایڈریس کیا, پیوریفیکیشن آف سیلف کے بارے میں بات کی ہے. تیسرا پارٹ ہے ڈسرننگ گاڈز وائس, کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے سائنز اور سنکرونسٹیز میں کس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو تیسرا پارٹ اس حوالے سے ہے. اور پھر ایک پوری جرنی کے طور پہ بھی میں اس کو لے کر چلا ہوں کہ عام طور پہ ایک سالک یا جو ایک سیکر ہوتا ہے وہ کن اسٹیجز سے گزرتا ہے یوزلی. تو اس کو میں نے ایک بڑے کنسائز وے میں, بڑے پریسائزلی میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر ایک تھوڑا سا اس کا ایک 4تھ پارٹ ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے, لوگوں نے بہت پسند بھی کیا. اس کو میں نے ایک مین اور گاڈ کے بیچ میں ایک ڈائلاگ کی فارم دے دی. مطلب ہوتا ہے بسا اوقات ایک ہمارے بہت سے سوالات اور جواب ہوتے ہیں. اب وہ جواب آپ کو کبھی کسی قرآن کی آیت کی صورت میں مل جاتے ہیں, کبھی کسی حدیث کی صورت میں مل جاتے ہیں, کبھی کسی استاد کی صورت میں مل جاتے ہیں. تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ جتنے بھی سوال, جو اس کو اگر میں ایک ڈائلاگ فارم میں دے دوں تو یہ جو ریڈر ہے وہ اس کو بہت انجوائے کرتا ہے, اور وہ ایسا ہوا بھی. مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ یہ اس بک کا سب سے بیسٹ پارٹ ہے. تو میری کوشش ہے کہ میں اس کا اردو میں ایک ایکسپینڈڈ ورژن بھی بہت جلد دے کر آؤں. سر آپ کی یہ جو کتاب ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, ایک آپ کے مائنڈ میں کیا کانسیپٹ ہے کہ کن لوگوں کو لازمی پڑھنی چاہیے؟ آپ نے اس میں یوتھ کو ٹارگیٹ کیا ہے, تھوڑے مڈل ایج لوگوں کو آپ چاہتے ہیں پڑھیں, آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ علی بھائی میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں اس کو اس طرح سے کرافٹ کروں کہ 18 سال کا بچہ بھی اسے پڑھ لے اور 40 سال کا جو ایک میچور آدمی ہے وہ بھی اسے پڑھ لے. کوشش میری پوری ہے. اور جو بڑے بعض دیکھیں بڑے ڈفرینٹ مزاج اللہ نے ہر بندے کا بنایا ہوا ہے. بعض بڑے ڈیپ اسپرچل سیکر ہوتے ہیں جو تصوف میں, مسٹسزم میں جاتے ہیں اور بڑی گہری پیچیدگیوں میں اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں. تو خاص طور پہ نا یہ ان کے لیے آئی تھنک وہ اس کو بڑا پسند کریں گے. میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا بھی پیچیدہ ٹاپکس کو, مشکل ٹاپکس کو کنسائز کر کے میں نے اس کو لکھا ہے. تو خاص طور پہ جو بڑے گہرے سمندروں کے مسافر ہیں ان کو یہ شاید کتاب اچھی لگی. سر آپ نے بھی اپنی اسپرچول انسپریشن کی بات کی, پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی بات کی. نو ڈاؤٹ اس وقت وہ جتنا کام کر رہے ہیں, جتنا کانٹینٹ ہے, جتنی ان کی کتابیں ہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے دوران کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی بات
جو آپ کو بہت زیادہ اس وقت ٹچ کی ہو, آپ کو کلک کی ہو, یا آپ کو لگا ہو کہ یار یہ وہ جواب تھا جو میں جاننا چاہ رہا تھا؟ پروفیسر احمد سے تو میری ایک بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی ملاقات ہوئی تھی, سچ بتاؤں تو. میرا فیل کیا آپ نے؟ دیکھیں بڑی شخصیت ہے وہ بہت زیادہ, وہ تو اللہ نے ان کو بڑے علم سے نوازا ہوا ہے. مجھے یاد ہے میں جب ان سے کچھ ایک دو موضوعات پہ میں نے ان سے جب ڈسکشن کی تو انہوں نے میرا خیال ہے فوراً ہی کوئی شاید 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر میری جو بھی ایک پرابلم تھی یا جو بھی ایک ڈاؤٹ تھا اس کو بڑے طریقے سے کلیئر کیا. مجھے یاد ہے ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں اس کا خدا شناسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو پرسنل ایفیشینسیز ہوتی ہیں اور لوگ اس میں اپنا خواہ ٹائم جو ہے ویسٹ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے ان سے کوئی مسٹیسزم اور ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے جو کانسیپٹس ہیں, اب بہت ساری ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے اس کو یہاں پہ کور کرنا وہ نہیں ہوگا, لیکن اور انہی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی ریسنٹلی میرا ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی آیا ناصر بھائی کے ساتھ, ان کا ایک کافی انفلوئنس رہا میرے پہ. تو مجھے یاد ہے میں یہ اس بات کو میرا خیال ہے 2-1 سال ہو گئے, پتہ نہیں ان کو بھی یہ بات یاد ہوگی کہ نہیں, میں نے ان کو شاید یہ بات بتائی نہیں تھی اس بار. تو وہ یہ بات وہ کافی لوگوں کو بھی کہتے ہیں اور آئی تھنک یہ سننے والوں کے بھی شاید کام آ جائے جو سیکرز ہیں خاص طور پہ. تو میں یہ اس بات کو میرا خیال ہے 2-3 سال ہو گئے تو میں کافی زیادہ ان سے ریکویسٹ کر رہا تھا ملنے کی, اور میں نے کہا کہ میں بڑا آپ کا ریگارڈ کرتا ہوں, آپ کے پاس بڑا علم ہے اور میں آپ کی مطلب صحبت اختیار کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں میں چاہتا ہوں کوئی مینٹور ہو اور اس طرح کی باتیں. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب وہ ساری میری بات سننے کے بعد تو انہوں نے کہکا لگایا اور مجھے کہتے یار دیکھو ہر بندے کو نا کسی نہ کسی استاد کی, مینٹور کی اور ان چیزوں کی تلاش ہوتی ہے, کسی بڑے آدمی کی. اگر تمہیں ایسی کسی بندے کی تلاش ہے تو تمہیں ملے گا نہیں, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی ملا, اگر تو اول تو تمہیں ملے گا نہیں, اگر تو کوئی ملا تو وہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا, تو خود کو ڈھونڈو. تو یہ مجھے یاد ہے ان کی ایک بات یاد آئی تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کریں, وہ اکثر یہ بات بولتے ہیں. سر آنے والے وقت میں کوئی آپ کا ایسا خواب جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو یا فیوچر گولز کوئی ہو کتابوں کے حوالے سے, پروفیشنل جرنی کے حوالے سے, تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا. علی بھائی بالکل پلانس تو ہیں میری, ابھی میں نے اپنا چینل بھی اسٹارٹ کیا, تو میری کوشش یہی ہے کہ اگر آپ مجھے ایک لائن میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے واٹ از یور گول یا واٹ از یور پرپز موونگ فارورڈ, سو وہ یہی ہے کہ ایک کلیکٹیو اویکننگ اینڈ ہیلنگ آف پیپل اراؤنڈ اس. آئی تھنک جتنی بھی مزری چل رہی ہے, سفرنگ چل رہی ہے, علم ایک ایسی چیز ہے, وزڈم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صبر عطا کرتی ہے, ایک نیا پرسپیکٹیو دیتی ہے جس کے بعد آپ چیزوں کو ایک مختلف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. تو خاص طور پہ اویئرنیس کریٹ کی جائے, خاص طور پہ جس وقت میں ابھی ہم جی رہے ہیں, اور ابھی تو ایک پورا ایک پینڈیمک, آئی تھنک مینٹل ہیلتھ پینڈیمک ہے, بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے بہت سارے مسائل ہیں, ذہنی صحت لوگوں کی انحداد کا شکار. تو کوشش ہے ہوگی جس حد تک میں کر سکا ہوا, ایک روحانی بیداری کہہ لیں, اسپرچول اویکننگ کہہ لیں, یا ایک کلیکٹیو ہیلنگ بائی ایجوکیٹنگ پیپل اراؤنڈ می, اور وٹ ایور ایکسپیرینسز دیٹ آئی ہیو گینڈ وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں ان سمپلسٹ وے. تو یہ میری کوشش ہوگی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں خاص طور پہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ مایوسی کا شکار ہیں اس وقت اپنے پروفیشن کو لے کے, اپنی گروتھ کو لے کے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح گرو کریں گے, پھر وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بھی ان کو سمجھ آ رہا ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں. تو ایسے سچویشن میں آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں, اور جتنا آپ نے پڑھا, جتنا آپ نے لوگوں سے ملے, دیکھا اسپرچویلٹی کو, چیزوں کو, کہ اس مایوسی کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مایوسی کا علاج تو اللہ اور اس کے دین کے صفات کوئی بھی نہیں کر سکتا. قرآن میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. باقی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل بری ہو جائیں اور ہمیں کوئی تکلیف یا غم چھوئے ہی نہ. ایک ڈیسٹنی ہوتی ہے, بہت سی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں, اس میں ہم بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن یہ کہ ہمارا پرسپیکٹیو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو ہم کانسٹنٹلی اسکیپ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر اچھا میں ادھر ہوں اور میں باہر جاؤں گا تو کیا مطلب باہر جانے سے مسئلے حل تو نہیں ہو جائیں گے. اسی طرح کوئی جاب میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار اگر میں بزنس شروع کر دوں تو میرا مسئلے حل ہو جائیں گے. وہاں کے اپنے چیلنجز ہیں, خود میرے ساتھ بھی یہ معاملات رہے کافی زیادہ. اور بسا اوقات علی بھائی ہم نا تھوڑا سا ایک بہانہ بازی کہہ لیں, اسکیپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سچویشن. اور یہ بھی میں نے بلکہ اس چیز کا ذکر بھی کتاب میں کیا کہ نفس کے بہت سارے شکال ہیں, ایگو کی بہت زیادہ ٹریپس ہیں.
تو یہ بھی انہیں ٹریپس میں سے ہے کہ ہم ایک سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یار اگلی میں جائیں گے تو شاید ہماری مزری, تو پھر کرنا کیا ہماری مزری. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا ایک جو ہے نا, میں آپ کو صحیح سچی بات بتاؤں, آپ کو ایک اویئرنیس اپنے بارے میں بھی ہونی چاہیے, اور آپ کا ایک خاص طور پہ اللہ کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اسی پہ ہی ساری میں نے کتاب لکھی ہے, نام بھی اس کا میں نے اسی لیے گاڈ از نیئر رکھا. یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو, جو شخص اللہ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق میں چلا جاتا ہے, یا جس کو اس کی تھوڑی سے بھی عرفان نصیب ہو جائے, معرفت نصیب ہو جائے, تو اس کی یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, نہ ہی کوئی بندہ آگے کلیم کر سکتا ہے کہ جو ایکسٹرنل آپ کے پرابلمز ہیں یا واقعات ہیں وہ ہونے ختم ہو جائیں گے. جب تک آپ اس روئے زمین پہ ہو, ہمارے نبی نے بھی ہمارے فرما دیا کہ ایک مسلمان کے لیے تو اس سجن المومن یہ ایک قید خانہ. بالکل. تو وہ ایک چیزیں چلی رہیں گی, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے قرب کے ساتھ, معرفت کے ساتھ آپ کو ایک ایسا سہارا مل جاتا ہے کہ ایسی آپ رسی تھام لیتے ہو جس کے بعد آپ کی جو بہت زیادہ جو سفرنگز ہیں, میزریز ہیں, وہ خود بخود جو ہیں میٹیگیٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے, اویئرنیس ہو, اور خاص طور پہ آپ کی جو ایک فلاسفی ہے نا لائف کو لے کے, جو لارجر فلاسفی ہے وہ کریکٹ ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو, جو کہ اپنی جگہ ضروری ہیں لیکن وہ ہمیں الٹیمیٹلی فلفل نہیں کر سکتی, یہ والی چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ سعد عمران صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو ان کی کتاب ہے گاڈ از نیئر. میں ریکمینڈ کروں گا آپ سب سے کہ وہ آپ اس کو خریدیں, اس کو پڑھیں, تاکہ آپ کے بھی تھوڑے کانسیپٹ کلیئر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے قرآن میں, حدیث میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے معاملات کے بارے میں کیا فرمایا ہے, کیا گائیڈ لائن دی ہے. ویسے بھی ظاہر ہے قرآن اور حدیث پڑھنی چاہیے, اور جو ان کا ایک کانسیپٹ ہے گاڈ از نیئر والا, وہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ظاہر ان کی کتاب پڑھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.